سنیے، حضرت عثمان غنی کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، وہ آئے امیر المومنین، ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میری شادی کو 6 مہینے ہوئے ہیں، اور سنیے بہت زبردست مسئلہ ہے۔ امیر المومنین، میری شادی کو 6 مہینے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا مبارک ہو۔ کہا مبارک ہو نہیں، مسئلہ تو بتائیے۔ کہا کیا؟ شادی کی مبارکباد دے رہا ہوں، ابھی تک پتہ نہیں تھا۔ کہا امیر المومنین آگے سنیے۔ کہا کیا؟ کہا شادی کے 6 مہینے کے بعد ہی میری بیوی نے بچہ پیدا کیا ہے۔ میرے گھر میں لڑکا ہوا ہے، بچہ ہوا ہے میری بیوی کے پیٹ سے۔ کیا 6 مہینے میں بھی بچہ ہوتا ہے؟ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں؟ اس کے پوچھنے کا مقصد بالکل صاف ہے کہ اس بچے کو میں اپنا بچہ مانوں یا نہیں مانوں۔ یعنی میری بیوی شادی سے پہلے ہی کہیں دوسری جگہ غلط کام کر کے پریگننٹ تو نہیں ہوئی ہے، اس بچے کو میں اپنا بچہ مانوں یا نہیں مانوں؟ یہ کیا ہے؟ کیا میں اس بچے کو اپنا بچہ مانوں؟ حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، بالکل نہیں، 6 مہینے میں بھی کہیں بچہ پیدا ہوتا ہے؟ نہیں۔ اور ظلم یہ کہ حضرت عثمان غنی نے اس آدمی کی شہادت پر اس کی بیوی کو رجم کرنے کا حکم بھی سنا دیا، یعنی زانیہ مان لیا، اور حکم دے دیا کہ فلاں فلاں تاریخ کو فلاں فلاں دن جمعے کے دن اس عورت کو، اس کی بیوی کو سینے کے برابر زمین میں گاڑا جائے گا اور پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، اس کی جان لے لی جائے گی، اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ کس نے فیصلہ سنایا؟ حضرت عثمان نے۔ بالکل غلط فیصلہ، لیکن اجتہادی غلطی ہوئی۔ 6 مہینے میں بچہ کہیں پیدا ہوتا ہے؟ کوئی کیس بھی نہیں آیا، نہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی عورت نے 6 مہینے میں بچہ پیدا کیا۔ نبی کے انتقال کے بعد ابو بکر کا زمانہ آیا، ابو بکر کے 2 سال کی خلافت میں بھی کوئی کیس نہیں آیا کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا ہو۔ ابو بکر کے انتقال کے بعد عمر فاروق کا زمانہ آیا، 10 سال کا زمانہ عمر فاروق کا گزر گیا، 10 سال کے زمانے میں بھی کوئی ایسا کیس نہیں آیا کہ 6 مہینے میں کسی عورت نے بچہ پیدا کیا ہو۔ عثمان غنی کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آ گیا کہ ایک عورت نے 6 مہینے میں شادی کے بعد بچہ پیدا کر دیا۔ حضرت عثمان کا دماغ وہی تھا، 6 مہینے میں کہیں بچہ پیدا ہوتا ہے؟ غلط ہے عورت، تمہاری بیوی نے کہیں ضرور پہلے منہ کالا کیا ہے، وہ زانیہ اور بدچلن، لہذا اس کو سنسار کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ عثمان غنی نے یہ فتویٰ دے دیا، اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا، تو ایسے موقع پر پہنچے جب عثمان غنی مسجد کے اندر موجود تھے اور سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے ان تمام لوگوں کے سامنے عثمان غنی کو ٹوکتے ہوئے فرمایا، امیر المومنین، کیا کسی عورت کے بارے میں آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ 6 مہینے سے پہلے 6 مہینے کے بعد اس نے جو بچہ پیدا کیا وہ بچہ ناجائز ہے؟ حضرت عثمان نے کہا ہاں۔ کیا آپ نے اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دے دیا، پتھروں سے مار مار کے ختم کرنے کا حکم دے دیا؟ حضرت عثمان نے کہا ہاں۔ حضرت علی نے کہا یہ ظلم ہے، آپ نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے۔ اب حضرت عثمان کہتے ہیں اے علی، غلط فیصلہ ہے؟ جی۔ کیا کوئی عورت شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا کر دے تو کیا وہ جائز ہے؟ وہ اسی کا بیٹا مانا جائے گا جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا کوئی دلیل ہے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی ایسا کیس آیا اور نبی نے اس بچے کو 6 مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کو جائز بچہ مانا ہو؟ کوئی ایسا واقعہ ہے؟ فرمایا حدیث تو چھوڑیے، نبی کے زمانے کا واقعہ چھوڑیے،
یہ تو قرآن میں موجود ہے. حضرت عثمان غنی کا دماغ ٹھرکا ہے قرآن میں. میں تو قرآن روز پڑھتا ہوں. فرمایا روز پڑھ لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. حضرت عثمان نے کہا جلدی بتاؤ دلیل کیا ہے. 6 مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کو جائز بچہ ماننے کی دلیل کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا سنیے میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں. امیر المومنین اے عثمان قرآن کی پہلی آیت سنیے. 3 آیتیں پڑھی حضرت علی نے اور اسی میں مسئلہ بتا دیا. پہلی آیت سنیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال تک. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اے علی مارو گھٹنا پھوٹے سر. یہ کون سی دلیل دے رہے ہیں آپ؟ یہ تو دودھ پلانے کی دلیل دے رہے ہیں. یعنی ایک عورت اپنے بچے کو کتنے دن دودھ پلا سکتی ہے؟ اس کی مدت ہے 2 سال. یعنی 2 سال سے زیادہ نہیں پلا سکتی ہے, 2 سال تک پلا سکتی ہے. 2 سال کے اندر اندر چھڑانا ہے. مکمل 2 سال تک پلا سکتی ہے, 2 سال سے 1 دن زیادہ نہیں پلا سکتی. یہ تو دودھ پلانے کی مدت ہے. حضرت علی نے کہا پہلے اس کو مانو. یہ بتاؤ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ مدت رضاعت کتنی ہے؟ کہا 2 سال. کہا مانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں مانیں گے, قرآن کی دلیل ہے. کہا جب قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ 2 سال یہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت ہے, تو اب قرآن کی دوسری آیت سنو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہو فِصَالُهُ فِي عَامَيْن. مائیں اپنے بچوں کا دودھ چھڑائیں 2 سال میں. پہلی آیت میں ہے پلائیں 2 سال تک, اور دوسری آیت میں کیا ہے؟ چھڑائیں 2 سال میں. یعنی 2 سال کے اندر اندر چھڑا دیں, 2 سال کے بعد پلا نہیں سکتی. 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلایا جا سکتا ہے. مکمل 2 سال تک پلایا جا سکتا ہے, لیکن 2 سال سے 1 دن بھی زیادہ نہیں. حضرت عثمان نے کہا لو صاحب اے علی یہ بھی تو وہی دلیل ہوئی. ادھر سے کان پکڑ لو یا ادھر سے, بات تو وہی ہوئی ہے. ارے دودھ پلائیں 2 سال تک یا دودھ چھڑائیں 2 سال میں, بات تو ایک ہی ہے. حضرت علی نے کہا میں نے یہ چیز آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. دودھ پلائیں 2 سال تک یا دودھ چھڑائیں 2 سال میں. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ 2 سال سے زیادہ ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی. تو مدت رضاعت کتنی ہوئی؟ 2 سال. کہا ٹھیک ہے مانتے؟ ہاں مانتے ہیں. ارے مجھے یہ بتاؤ 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ جائز کے ناجائز, وہ دلیل دو. اس کو جائز کیسے مانا جائے گا؟ کہا اب تیسری دلیل لو. تب حضرت علی نے تیسری آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت, 2 لفظ آئے نا, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 2 لفظ. حمل کی اور دودھ چھڑانے کی, ان دونوں کو جوڑ کے اللہ نے کیا بتایا؟ دودھ چھڑانے کی اور حمل کی مدت 30 شہرا 30 مہینے ہے. 30 عربی میں 30 کو 30 شہرا 30 مہینے. حضرت عثمان سے کہا حضرت علی نے دودھ چھڑانے کی اور حمل کی, ان دونوں کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے. اللہ نے ان دونوں کو ایک آیت میں پیش کر دیا ہے. حمل کی بھی اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے. اب 30 مہینے میں دودھ چھڑانے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال.
30 مہینے میں سے 2 سال الگ کر دو. یہ 2 سال دودھ پلانے یا دودھ چھڑانے کی مدت ہے. تو جب 30 میں سے 2 سال الگ کر دیا آپ نے, 2 سال, 1 سال کتنے مہینے کا ہوتا ہے؟ 12. 2 سال کتنے مہینے کے ہوئے؟ 24. 30 میں سے 24 مہینے دودھ چھڑانے کے اور دودھ پلانے کے ہیں. دودھ 2 سال تک پلاؤ, نہیں 24 مہینے تک, یا 24 مہینے میں چھڑاؤ, 24 مہینے سے آگے نہیں پلا سکتے. تو 30 میں سے جب 24 آپ نے دودھ پلانے کے مدت کو الگ کر دیا, تو 30 میں سے 30 میں سے 24 کو مائنس کریں گے تو کتنا بچے گا؟ اچھا, 6 مہینے جو بچ رہے ہیں یہ حمل کی اقل مدت ہے. یعنی اللہ نے 30 مہینے دونوں کے بتائے, حمل اور مدت رضاعت. جب دونوں ملا کر 30 مہینے ہے, 24 مہینے مدت رضاعت کو الگ کر دو. 30 میں سے جب 24 کو گھٹایا تو کتنے بچے؟ 6. یہ 6 مہینے حمل کی اقل مدت ہے. یعنی 6 مہینے کے بعد بھی عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے شادی کے. اگر 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ جائز مانا جائے گا اور اسی باپ کا مانا جائے گا جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے. حضرت عثمان غنی نے یہ دلیل سنی, قرآن کی آیت سنی تو فوراً شرمندہ ہوئے اور فرمایا, اے لوگو, اگر علی وقت پر نہ آئے ہوتے اور علی نے میری اصلاح نہ کی ہوتی, قرآن سے دلیل نہ دی ہوتی, تو عثمان قاتل ہو جاتا, عثمان قاتل بن جاتا, ایک عورت کے قتل کا ذمہ دار ہو جاتا, ایک عورت کے قتل کا ذمہ میرے اوپر ہوتا, یعنی عثمان قاتل ہو جاتا. میرے بھائیوں, حضرت عثمان سے غلطی بھی چھوٹی موٹی نہیں ہوئی, اتنی بڑی غلطی کہ ایک عورت کے قتل کا حکم ہی دے دیا, اس کو جا کر قتل کر دو, رجم کر دو, یہ زانیہ. لیکن یہ اجتہادی غلطی تھی. حضرت عثمان نے قرآن کی آیت کو آ جانے کے بعد فوراً تسلیم کر لیا اپنی بات اور کہا کہ نہیں, اب یہ بچہ جائز ہے اور یہ اسی کا بچہ مانا جائے گا, لہذا اس کو اس کے ساتھ. اس عورت کو پھر چھوڑ دیا, اس کے قتل کا حکم کٹ آف کر دیا اور یہ بھی کہا کہ اگر آج علی نہیں ہوتے تو میں قاتل ہو جاتا. یہاں سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں کہ اسلام کیا ہے. اسلام یہی ہے کہ جب دلیل آ جائے تو اپنی بات جو غلط تھی اس سے ہم رجوع کر لیں اور صحیح بات پر عمل کریں. یہی اسلام ہے, یہی سلفیت ہے, یہی صحیح دائرہ ہے. اور ایسی اجتہادی غلطیاں میرے بھائیوں صحابہ کرام سے نہیں, نبی سے بھی ہو سکتی ہے, نبی سے بھی ہو سکتی ہے اجتہادی غلطی. جیسے اللہ کے نبی نے, ابھی میں نے بتایا, شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا, شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا, جبکہ قرآن نے کہا ہے نبی آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو حرام کرنے والے جس کو اللہ نے کیا. ایک غلطی تھی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی غلطی کرتے ہیں, لیکن اجتہادی غلطی نبی سے ہو سکتی ہے کیونکہ وہ انسان ہیں, ان سے بھی غلطی ہو سکتی. لیکن نبی اس لیے معصوم عن الخطا ہے کیونکہ اگر ان سے غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً جبرائیل کو بھیج دیتا ہے اور ان کی اصلاح کر دیتا ہے. فوراً قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے, کوئی حدیث, کوئی آیت نازل ہو جاتی ہے. اس لیے پیغمبر جو معصوم عن الخطا ہیں کیونکہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, اور اگر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کر فوراً متنبہ کر دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ایک دوسرے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, ایک 2 صحابی جب آئے, ایک کہتا یہ میری زمین, ایک کہتا یہ میری زمین. اللہ کے نبی نے دونوں کی گفتگو سنی, ایک زیادہ بول رہا تھا, ایک بہت کم بول رہا تھا. اور کبھی کبھی زیادہ بولنے والا جو زیادہ بولتا ہے وہ اپنے جھوٹ کو بھی بہت اچھی طریقے سے پیش کر دیتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ بولنے والا, اور اس معاملے میں نیتا لوگ بہت آگے ہیں, زیادہ بولنے والا آدمی جھوٹ کو دیکھتے نہیں ہو. تو میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی نے دونوں صحابی کی گفتگو سنی, ایک بہت زیادہ بول رہے ہیں, ایک کم بول رہے ہیں. جو زیادہ بول رہا ہے اس کی بات اللہ کے نبی کے سمجھ میں آ رہی ہے, اور ایک صحابی کم بول رہے ہیں, اس کی بات اچھی طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کی دلیل. اب دونوں نے کہا اللہ کے نبی آپ فیصلہ کریے. تو اللہ کے نبی پڑے پس و پیش میں پڑ گئے کہ میں زمین کس کو دوں, یہ اپنی دلیل دے رہا ہے, یہ اپنی, اس کی بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ یہ اچھی طرح بول رہا ہے, سمجھا رہا ہے.
ایک بہت بول رہا ہے ایک بہت کم. بالکل ایسے سمجھو کہ ایک مودی جی ہیں چپ ہوتے ہی نہیں اور دوسرے منموہن ہیں وہ بولتے ہی نہیں. ایک بہت بول رہے ہیں دوسرا اپنی دلیل اچھی طریقے سے نہیں دے پا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے بہت شاندار طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو تم دونوں زمین کا جھگڑا میرے پاس لے کر آئے ہو, یہ کہتا میری زمین, یہ کہتا میری زمین. اب مجھے تو صحیح معلوم نہیں ہے کس کی زمین ہے, اب دلیل اور بات سن کر ہی فیصلہ کروں گا. تو یہ زیادہ بولتا ہے یہ کم بولتا ہے. ہو سکتا ہے زیادہ بولنے والا اپنی بات اچھی طریقے سے سمجھا لے جائے حالانکہ وہ زمین کا مالک نہ ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کم بولنے والا زمین کا مالک ہے لیکن اپنی بات زیادہ اچھی طریقے سے سمجھا نہ پائے اور ہمیں مطمئن نہ کر پائے. اب میں فیصلہ اس کے حق میں کر رہا ہوں, یہ زیادہ بولتا اور اس نے مجھے اچھی طریقے سے سمجھایا, اس کی دلیل سمجھ میں آئی, میں زمین کا ٹکڑا اس کو دے رہا ہوں, زمین کے مالک تم ہو, جاؤ یہ زمین تم لے لو, میں نے زمین تمہیں دے دی لیکن ہو سکتا ہے زمین اس کی ہو, اور یہ اپنی بات دلیل سے نہیں سمجھا پا رہا ہو لیکن زمین اسی کی ہو. لیکن یاد رکھنا تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ زمین تمہاری ہے یا نہیں. اگر تم نے اس کا حق مارا ہے اور حقیقت میں زمین اس کی ہے, فمن قضیت بحق مسلم, اور اگر میں نے اس مسلمان کا حق مار کر تمہیں دیا ہے دلیل کی بنیاد پر, گواہی کی بنیاد پر, بات چیت سننے کے بعد, اگر میں زمین یہ تمہیں دے رہا ہوں اور اگر زمین اس کی ہوئی اور میرا فیصلہ غلط ہو کر تمہارے حق میں چلا گیا تو یہ زمین میں تمہیں نہیں دے رہا ہوں, فإنما ہی قطعۃ من النار, یہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں. فَلْيَأْخُذْ أَوْ فَلْيَتْرُكْ, اب چاہو تو لے لو چاہو تو چھوڑ دو. کتنی اچھی طریقے سے بات آپ نے سمجھائی. ہو سکتا ہے کہ میرا فیصلہ غلط ہو جائے. وہاں سے وہ صحابی ایک دم چیخ پڑے, اے اللہ کے رسول جہنم کا ٹکڑا لے کے میں کیا کروں گا, یہ زمین میری نہیں ہے, اس کی ہے, اس کو دے دو. ادھر سے وہ اٹھے کہا اللہ کے رسول یہ جھوٹ بولا, اسی کی ہے, اسی کو دے دو. ابھی دونوں کہہ رہے تھے میری, اب دونوں کہہ رہے ہیں میری نہیں. میرے بھائیوں ایسا فیصلہ اللہ کے نبی نے کیا.